ویلکم دسمبر، زوردار تالیاں۔ میں آج کا جو میسج ہے وہ دینا تو یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے تھا کہ یسوع مسیح کے پیدائش کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، لیکن ایک پرزور سفارش کے اوپر آج کا جو میسج ہے وہ جو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بیماروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو ہاتھ کیوں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل باب نمبر 16 اور آیت نمبر ہم 14 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو آیات پڑھ کر سنانے لگا ہوں یہ تب کی ہیں کہ جب یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے مصلوب ہوئے، مر گئے، دفن ہوئے، عالم ارواح میں اترے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو زندہ ہونے کے بعد جب وہ شاگردوں سے ملتے ہیں، شاگردوں کو وہ کچھ حکم دیتے ہیں، وہ ہم سنتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کی ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیماروں پر ہاتھ کیوں رکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ شرط رکھی ہے کہ تم بیماروں پہ ہاتھ رکھو گے تو، یہ تو جو ہے یہ عام بات نہیں ہے، تو کا مطلب ہے شرط، کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پائیں گے۔ لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ لا علمی کی بات ہے۔ جب ہمیں کلام کا پورا نالج نہیں ہوتا تو ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر آ کے تو بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں پہلے کلام کی اسٹڈی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں کلام کا پورا نالج ہو۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ رکھ کر جب دعا یسوع مسیح کرتے تھے تو، یا جب اس کے شاگرد کرتے تھے، تو لوگوں میں کون کون سے معجزات رونما ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ہم متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ یہ ایک کوڑی کے بارے میں ہے، ہم دیکھ لیتے، پڑھ لیتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل باب نمبر 8 اور آیت نمبر اس کی 3 سے ہم شروع کریں گے، بلکہ ہم اس کو تھوڑا سا اوپر سے لے لیتے ہیں، پہلی آیت سے شروع کر لیتے ہیں۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی پاس آ کر اسے سجدہ کیا۔ ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بات ذکر گئی کہ یسوع نے اسے چھوا، کیونکہ جب آپ پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کرتے ہو تو دیکھو کوڑیوں کو عام لوگوں کے درمیان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس کسی کو کوڑ ہوتا تھا اسے علیحدہ ایک کمرے میں بند کر چھوڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا جس کے بعد کاہن انہیں چیک کرتا
اگر وہ کوڑ سے پاک صاف ہو گئے ہوتے تو ان کو اندر لوگوں کے اندر آنے کا، لوگوں کے اندر بیٹھنے اٹھنے کا، ملنے جلنے کی اجازت مل جاتی، ورنہ انہیں علیحدہ ہی بند کر کے رکھتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے، کیونکہ یسوع مسیح با اختیار ہیں اور یسوع مسیح کے پاس وہ قدرت ہے، یسوع مسیح کے خون میں وہ قدرت ہے، یسوع مسیح کے ہاتھ میں وہ قدرت ہے کہ اس کو، لوگوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوڑ ہے یا کسی کو کوئی الرجی ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہے، ہم اسے ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں بھی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی دعا کروانے آتا ہے، کسی کو سکن کی پرابلم ہوتی ہے یا الرجی ہوتی ہے، اور میں نے وہ آئل جو یسوع مسیح کے خون سے مسح کیا ہوتا ہے، اور میرا ایمان ہوتا ہے کہ اس آئل میں ہر وہ خوبی آ چکی ہے جو یسوع مسیح کے خون میں ہے، تو میں اپنی انگلی سے اس الرجی والے ہاتھ پر یا باڈی پر جہاں بھی ہوتی ہے یا پھنسیاں ہوتی ہیں، تو میں اس پر وہ آئل ڈائریکٹ ہاتھ سے لگاتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ مجھے یسوع مسیح کے خون سے تر کیا گیا ہے، میں یسوع مسیح کے خون سے مسح ہوں۔ میرے چھونے سے، یسوع مسیح کے جس طرح چھونے سے بیماریاں چلی جاتی تھی، میرے بھی چھونے سے، کیونکہ مجھے یسوع نے اختیار دیا ہے، اور اس کے دیے ہوئے اختیار سے جب ہم بیماروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کے کوڑ بھی جاتے ہیں، ان میں سے بدروہیں بھی نکلتی ہیں، ان کی الرجی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے جب اس کوڑی کو چھوا تو لکھا کہ وہ پاک صاف ہو گیا، وہ پاک صاف ہو گیا، کیونکہ چھونے سے، آپ دیکھیے اب ہاتھ رکھنے سے، چھونے سے ہوتا کیا ہے؟ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ کہ وہ مسح جو یسوع مسیح کے اندر یا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہوتا ہے، جب ہم کسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ مسح ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب بہت سارے لوگ ہیں، جب میں کسی پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ مسح کے سبب سے، میرے میں کچھ مطلب قابلیت نہیں ہے، مسح کے سبب سے جب میں ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ کھڑے نہیں رہ پاتے، مسح کے سبب سے۔ تو وہ وہی ہے کہ جب ان کے اندر وہ مسح ٹرانسفر ہوتا ہے تو ان کے اندر سے مسح کے سبب سے بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ ہلیلویا۔ تو ہاتھ رکھنے کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے ساتھ، اب نکالیے متی رسول کی انجیل 8 باب اور 15 آیت۔ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پطرس کی ساس کو بخار تھا، تو یسوع مسیح نے جب اس کی ساس کو چھوا، یسوع مسیح تو با اختیار ہے، یسوع مسیح وہ کلمہ ہے جن کے وسیلہ سے آسمان بن گئے، کائنات بن گئی، سارے عالم بنے کلمہ کے وسیلہ سے۔ تو کیا وہ کہہ دیتے تو مریض ٹھیک نہ ہوتا؟ لیکن یہ سکھایا گیا کہ ہاتھ رکھنے سے مسح ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے پطرس کی ساس کو چھوا تو اس کا بخار اتر گیا اور وہ اٹھ کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سکھائی جاتی ہے کہ جب ہم خداوند کے وسیلہ سے جب ہم شفا پاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں خدا کی خدمت بھی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ان کی زندگی میں معجزہ ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ، اسپیشلی وہ لوگ جن کو جاب مل جاتی ہے، اس کے بعد صرف جاب ہوتی ہے، صرف جاب، اس کے بعد ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چرچ آ سکے۔ اگر ان کی طبیعت خراب بھی ہے یا کوئی پرابلم ہے، وہ ڈیوٹی پہ پھر بھی چلے جائیں گے، لیکن چرچ آنے کے لیے طبیعت خراب ہے۔ یہ قابل فکر بات ہے۔ جو خدا آپ کو جاب مہیا کرتا ہے، جو خدا آپ کو روزگار مہیا کرتا ہے، جو خدا آپ کو صحت تندرستی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کو ابھی اس نے سانسیں دے رکھی ہیں کہ آپ آ کے اس کے کلام کو سننے کے بعد پوری طرح توبہ کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں۔ ہلیلویا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح ایک لڑکا، ہم پڑھ لیتے ہیں ریفرنس، متی رسول کی انجیل 9 باب اور اس کا 18ویں آیت ہے، 9 باب اور اس کی آیت نمبر
18 में। اور لکھا اور وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اگر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس سردار کو بھی پتا ہے کہ یسوع مسیح کے ہاتھ رکھنے سے میری بیٹی کیا ہو جائے گی؟ زندہ ہو جائے گی۔ میری بیٹی کیا ہو جائے گی؟ میں یہ سارے ریفرنس وہ دے رہا ہوں جو جہاں پر یسوع نے ہاتھ رکھے ہیں۔ یہ سکھانے والی بات ہے۔ یسوع کے کہنے سے بھی مردے زندہ ہوتے ہیں۔ لازر کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تھا، لازر کو کہا ہی تھا کہ لازر باہر آ، لیکن یسوع یہاں سکھا رہے ہیں کہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو، کیونکہ یسوع خدا ہے ذات کے سبب سے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہاتھ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر سردار نے اپنے ایمان کا بیان کیا ہے۔ یہاں پر سردار کا ایمان ہے کہ آپ جاؤ گے، یسوع جی میری بیٹی جو مر چکی ہے جب آپ اس پر ہاتھ رکھو گے تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح میری بیٹی پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا ہر دفعہ یہ ایمان ہوتا ہے کہ ابھی میں پاسٹر صاحب سے سر پہ ہاتھ رکھوا کے دعا کرواؤں گی؟ میں ایک دفعہ، وہ بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے بھائی کے دعا کرنے کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ میں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ ادھر دل پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک خوف سا ہو رہا ہے کہ جب میں بائک چلاتا ہوں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہاتھ رکھنے سے دل باڈی کے اندر ہے، لیکن آپ کو میں ایمان کی بات بتا رہا ہوں کہ جیسے اس سردار کا ایمان تھا کہ یہ میری بیٹی پر ہاتھ رکھے گا تو وہ زندہ ہو جائے گی، ایسے اس بیٹے کا ایمان تھا کہ یہ میرے دل پہ ہاتھ رکھیں گے میرا دل نارمل ہو جائے گا، اس کی دھڑکنیں نارمل ہو جائیں گی۔ ہلیلویا! یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس 12 برس کی عورت کا جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس کا یہ ایمان تھا کہ میں یسوع مسیح کا پلو چھوں گی تو شفا پا جاؤں گی، کیونکہ مسا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب اس نے پوشاک کو چھوا تو یسوع نے کیا کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں استاد جی اینی بھیڑ ہے تہاڈے تے لوگ ڈگدے پھردے نے، اس نے کہا نہیں، کسی نے مجھے چھوا۔ مطلب یہ کہ کسی نے مجھے اس ایمان کے ساتھ چھوا ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا ایمان ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کا ایمان یہ ہے کہ بس ایک کری دعا کرا لی ٹھیک ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ کچھ لوگوں کا ایمان ہے کہ ہم ہر بار جائیں گے پاسٹر صاحب سے ہاتھ رکھ کے دعا کروائیں گے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، میری صحت اچھی ہو جائے، میرے بچے خداوند میں آ جائیں، ٹھیک ہے، میرے بچے نافرمانی میں ہیں۔ بہت ساری پریئرز آتی ہیں میرے پاس۔ آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے بھی ادھر سسٹم شروع ہو جائے گا کہ جو پریئر ریکویسٹ آتی ہیں، پاسٹرز ان پریئر ریکویسٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ اہم پریئر ریکویسٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ پیپر جاندار ہے، بے جان ہے، لیکن ان کا ایمان ہے کہ اس پیپر کے اوپر جو بھی پرابلمز لکھی ہیں، جب یسوع مسیح کے نام سے
ان پیپرز کو بھی بلیس کیا جائے گا, بیماریوں کو ڈانٹا جائے گا, غربت کو ڈانٹا جائے گا, بے روزگاری کو ڈانٹا جائے گا, تو وہ چلی جائے گی. ایمان ہے. اب بات یہ ہے, یہ بائبل ہے, اس کے اندر پیپر ہیں, پیپر دیا نا, پیپر جاندار ہے, لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہے, جو لفظ ہیں, ان کے اندر جان ہے, لفظوں میں جان ہے. یہ ایمان ہے. اب دیکھیے میرے ساتھ چلیے آگے کہ بہرے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاتھ رکھنے سے, بہرے, گونگے. اب دیکھیے میرے ساتھ نکالیے مرکز 7 باب اور 32ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. متی 7 باب اور 32ویں آیت, اور لکھے, اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلاتا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. لوگوں نے کیا کہا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ. وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی. جب کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, کان بند ہو جائیں گے کہ کھلیں گے؟ لیکن اس نے اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آ بھری اور اس نے کہا افتح, یعنی کھل جا. اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا. کانوں کے اندر آواز پہنچانی تھی کہ کان سننا شروع کریں, لیکن یسوع نے اس کے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی. ہاتھ لگانا ضروری تھا. یسوع نے اس کے کیا کیا, کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی تاکہ وہ کان جب یسوع کے ہاتھ کو محسوس کریں وہ مسا ٹرانسفر کریں. ہلیلویا. چلیے آگے چلتے ہیں. اندھا 8 باب کی ہم 23ویں آیت ذرا دیکھیں, 22ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے. اس کی منت کی کہ کیا کرے, اسے چھوئے, اسے ہاتھ لگائے. وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا, اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ بات یہ ہے, ابھی میں ان کو جواب دینے لگا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا لوگ بار بار دعا کیوں کروانے آتے ہیں, لوگ بار بار دعا کیوں کروانے آتے ہیں, لوگ ایک بار دعا کیوں نہیں کرواتے, ایک دفعہ دعا کروانے سے کیا تسلی نہیں ہوتی؟ میں ان کو جواب دینے لگا ہوں. پھر لکھا, اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت. پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا. کیا یسوع مسیح کے پہلی دفعہ ہاتھ رکھنے میں کوئی کمی تھی؟ بتائیے. یہ آپ کو بائبل میں سے ہر سوال کا جواب ملتا ہے. بائبل مقدس ایک ایسی پرفیکٹ مکمل الہی کتاب ہے جس میں دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. کیا یسوع کی قدرت کم ہے کہ اس کو ضرورت پڑی کہ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک دفعہ ہاتھ رکھنے سے, دعا کرنے سے شفا نہیں ہوئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ دوبارہ آئے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شفا ہو جائے, جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں 10 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آئے, 10 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے, کیونکہ ان کے دماغ میں شریعت پھنسی ہوئی تھی, لیکن دور ہی سے انہوں نے
कहा कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। तो यीशु ने क्या कहा कि जाओ अपने तय जाकर क्या करो, किसको दिखाओ। तो वो रास्ते में ही थे तो शिफा पा गए। तो शुक्रगुजारी के लिए वापस कितने आए? एक। बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आपकी जिंदगी में पहली दफा मौजा हो जाता है तो आप दोबारा खुदा के पास आना पसंद नहीं करते। और अब भी ऐसा ही है, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि पास्टर हमारे घर आए, हमारे लिए दुआ करे, लेकिन हम चर्च नहीं जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोबारा दुआ करवाना बाइसे बरकत है। उसको दोबारा दुआ कराने से क्या मिला? मुकम्मल शिफा, कामिल शिफा, क्योंकि आप खुदा के साथ जुड़े रहें। अगर आप एक ही बार दुआ करा के शिफा पा गए तो ऐन मुमकिन है कि दोबारा आप चर्च भी ना आए। तो यह जरूरी है कि आप अगर दोबारा दुआ कराने की आपको जरूरत पड़ती है तो मेरा ईमान यह है, या मेरा इस कलाम को पढ़ने के बाद ये ईमान है कि वो आपको और मजबूत करना चाहता है कि आपका ईमान खुदा पर हो। हालेलुया। आगे चलते हैं। लिखा है कि आप 10-16 में देखें कि बच्चों को उसने कैसे बरकत दी, बच्चों को उसने कैसे ब्लेस किया। बच्चे आते हैं ना मेरे पास भी ब्लेस होने के लिए, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे ब्लेस किया। हम मरकस 10 बाब की आयत नंबर 16 को देखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये 10 बाब की 16वीं आयत जी। लिखा फिर उसने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। क्या करके? हाथ रख के बरकत दी। आपको मैं बाइबल मुकद्दस में से वो सारे रेफरेंस देना चाहता हूं कि हाथ रखने से क्या क्या बरकतें मिलती हैं, या किन किन कामों के लिए, या कौन कौन से मौजज़ात के लिए हाथ रखा कर दुआ कराना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने, जो हमने पहला रेफरेंस पढ़ा था मरकस 16 बाब की 18वीं आयत में, कि यीशु ने शर्त रखी है कि तुम हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे। आगे चलते हैं। लूका 4 बाब की तरह 40वीं आयत को पढ़ के देखें। लूका की इंजील 4 बाब और उसकी आयत नंबर 40 बाब है। लूका 4 बाब की आयत नंबर 40 जी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके हाथ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। कितनों पर हाथ रखे? हर एक पर। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो दुआ कराने आते हैं, या कि बस ठीक है सी बैठे हैं, पादरी साहब ने दुआ कर देती है, ठीक है, तो कलाम ये कहता है कि यीशु मसीह ने हर एक के सर पर हाथ रख कर उनके लिए क्या किया? दुआ की। आपने देखा होगा पीछे जो बुजुर्ग बैठे होते हैं, मैं बहुत दफा जाता हूं पीछे जाके उनके भी सर पे मैं हाथ रख के दुआ करके आता हूं। वरना वो दुआ तो जब मैं इधर मजबे पे खड़ा होकर करता हूं तब भी मैं कर देता हूं दुआ। सारी बीमारियों को डांटता हूं ना पहले, 1 बाय 1 पास बुलाने से पहले। तो क्यों?
اس کے بعد بھی ہاتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مسا ٹرانسفر ہو. ہیلویا, مسا ٹرانسفر ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. کپڑی عورت کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی ہاتھ رکھنے سے سیدھی ہوگی. سب سے بڑی بات, تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے, آگے چلتے ہیں کیونکہ آج پاک شراکت بھی ہے. جو کھانے پینے کا انتظام کرنے والے تھے, یہ بات ہے اسٹیفنس کی اور اس کی ٹیم کی, کیونکہ شاگردوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر ہم خدمت نہیں کر سکتے. جیسے میں نے شہزاد کی اور سارا کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر جمعرات کو جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھانا یہ بنائیں گے. ہیلویا, آپ میرے ساتھ نکالیے ذرا اعمال 6 باب اور اس کی ہم 6 آیت کو دیکھتے ہیں. یہ ذرا سارا ریفرنس ہم پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. چلیں اب 5-6 آیات ہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں. لکھا ان دنوں میں سب جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے, اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیووں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. بیووں کے بارے میں غفلت سے مطلب یہ ہے کہ وہ بیووں کی جو خدمت کرنے والے تھے ان کو جیسے آج بھی ہیلپ کی جاتی ہے وہ کرنے والے تھے, تو ان کی شکایت ہونے لگی کہ وہ ٹھیک طرح سے نہیں کرتے. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا, مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس آئے بھائیوں, اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں. کس سے بھرے ہوئے ہوں؟ جو روح اور دانائی سے آلریڈی بھرے ہوئے ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعا کرانا پسند نہیں کرتے کہ جی میں روح القدس پایا ہوا شخص ہوں, میں بہت بلیسڈ ہوں, مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے لیے. آگے لکھے کہ جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں, لیکن ہم تو دعائیں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا کام ہوتا ہے یہ پاسٹرز کا نہیں ہے, کوائر کا نہیں ہے, خدمت کرنے والی ٹیم اور ہوتی ہے. ہیلیلویا. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. پس انہوں نے اسٹیفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا, فلپس اور پرخورس اور نیکانور اور تیمون اور پرماناس کو اور نکلاؤس کو اور جو 9 مریض یہودی انتاکی تھا چن لیا. اور انہیں اچھا یہ انتاکی اس کے لیے کیوں یوز کیا گیا, انتاکی کا ریفرنس کیوں دیا گیا؟ کسی کو پتا کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, انتاکیہ کا تو وہ تھا ہی, یہ تو ضروری بات ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو مسیحی ہیں وہ انتاکیہ میں کہلائے. ہیلیلویا. کیونکہ اس لیے اس کا ذکر یہاں پر انتاکی ضرور ساتھ لکھا ہے کیونکہ مسیحیت انتاکیہ سے شروع ہوئی. آپ پڑھ لیجئے گا. اچھا آگے دیکھیے. اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا, انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے. یہاں پر اسٹیفنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھانا اتنا ضروری ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہر ایک کو, خادموں کو بھی, ہر ایک پاسٹر کو بھی ہاتھ رکھ کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب میں یسوع مسیح کو پانے کے بعد یسوع مسیح میرے اندر آئے, انہوں نے پوری 1 مہینے کی مجھے ڈیٹ دی کہ تم نے فلاں تاریخ تک کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرنی. ہیلیلویا. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ کو میں لے کے چلتا ہوں, آپ ذرا میرے ساتھ نکالیے اعمال. میں ریفرنس کم کرنے لگا ہوں کیونکہ کلام کافی لمبا ہے, میسج تو بہت لمبا ہے, لیکن یہ ہے کہ پاک شراکت بھی ہے, پھر عبادت بہت لمبی ہو جائے گی. چلیں جی, ہم باب نمبر 13 اعمال باب نمبر 13 کو پڑھیں گے. انتاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی
कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लुकीस करीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था। और सौल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। हालेलुया। ये बीमार नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, लेकिन उनको ब्लेस करने के लिए कि जिस बात के लिए, मतलब मनाती के लिए, यीशु का प्रचार करने के लिए यीशु ने सौल को चुना। कहा कि जिस काम के लिए उन्हें मखसूस किया गया है उन्हें क्या करो, विदा करो उसके लिए। वो उन्होंने रोजा रखा, दुआ की और उन पर हाथ रखे। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत दफा लोग कहते हैं कि जी अच्छा बीमार तो है नहीं, फिर हाथ रखकर दुआ क्यों करवा रहे हैं। मैंने आपको साबित करने की कोशिश की है कि हर काम के लिए ब्लेस होना है, बीमार है, खिदमत शुरू करनी है, कुछ भी हो तो हाथ रखना जरूरी है। लेकिन सारे पादरियों को इख्तियार नहीं हाथ रखना, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। क्योंकि बहुत दफा कलाम में भी आप पढ़ के देख लें तो जो शमौन था वो शागिर्दों को कहता है आप हाथ रखते हो तो इनसे क्या होता है, लोग रूह कुद्दस पाते हैं। तो पैसे लेके उनके पास आ गया, पैसे लेके उनके पास आ गया और आके उनको कहता है कि जी मुझे भी इख्तियार दो कि मैं लोगों पर हाथ रखूं और वो रूह कुद्दस पाए। और पतरस ने कहा कि तुम ही तो तेरे पैसे भी गारत हो, तो तूने खुदा की बख्शिश को नाचीज जाना है। ये बख्शिश है। बख्शिश का मतलब होता है जो फ्री चीज मिलती है, जो आपको खुदावंद की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन उसके पीछे आपकी कुर्बानी ये है कि ये बदन इस काबिल होना चाहिए कि मसीह का रूह इसमें रहकर अपने काम कर सके। हालेलुया। आगे चलिए। अठारहवें बाब की, अमाल 18वें बाब की जरा हम 8वीं आयत पढ़ेंगे। अमाल 19वें बाब की आयत नंबर 8 पूरा पढ़ लेते हैं। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। सॉरी, ये आयत नंबर 6 है, 8 नहीं है। 19वें बाब की आयत नंबर 6 है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे, और सब वो तखमीनन 12 आदमी थे। रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाने के लिए भी जब आप आते हैं और आप पर हाथ रखकर दुआ की जाती है तो बहुत दफा लोग रोना शुरू कर देते हैं। जब रूह कुद्दस का नज़ूल होता है रोना शुरू कर देते हैं, दुआ शुरू कर देते हैं, वो बैप्टाइज होते हैं और वो जीसस क्राइस्ट खुद जिसको टच करते हैं उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है। हालेलुया। रूह कुद्दस का बपतिस्मा होता है। एक आखिरी रेफरेंस और मेरे साथ जरा पढ़िए, मकाशफा में चलते हैं। जरा बाब नंबर, मुकाशफा का बाब नंबर 1 और आयत नंबर 17। ये बड़ा ही कमाल का रेफरेंस है जो हम पढ़ेंगे। आप देखिए। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जरा देख लें। लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। हाथ कौन रखता है? जिसके अंदर मसीह का रूह होता है। मसीह खुद आके हाथ रखते हैं। लेकिन ये मैं एक बात जो बताना चाहता हूं कि ये बात हो रही है रूह में। ये बात यूहन्ना आरफ लिखता है रूह में। वो रूह में भी देख रहा है कि मैं जब मेरा आमना सामना हुआ यीशु के साथ, तो लिखा है कि रूह में भी वो उसका सामना नहीं कर सका,
اور لکھا کہ میں مردہ سا ہو کر گر پڑا. تب اس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور کہا خوف نہ کر, میں اول اور آپ بھی خوف نہ کریں, کیونکہ وہ جو اول اور آخر ہے وہ یہاں پر موجود ہے, وہ مجھ میں موجود ہے, اور وہ آپ کو بلیس کرنے کے لیے یہاں موجود ہے. میں آپ سب پر ہاتھ رکھ کر آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آج سے آپ بلیسڈ ہیں, آپ کا کاروبار بڑھے, آپ کی زندگی میں لمبی اور صحت مند زندگی اور ایڈ ہو جائے. ہیلیلویا. اور آپ برکت بر برکت پائیں, اور ہم سب کے بدنوں سے مسیح کا جلال ظاہر ہو. سب کہیں آمین. خدا آپ کو کلام کے وسیلے سے برکت دے.